السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلی اما بعد اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ معزز مکرم سامعین، آج کے اس درس میں قرآن کریم کی تاثیر اور اس کے نمونے کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، قرآن مقدس ایک عظیم انقلابی کتاب ہے، ایک مؤثر کن کتاب ہے۔ اس کتاب کو جو بھی پڑھتا ہے، جو بھی سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کتاب کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کتاب کے اندر بہہ جاتا ہے، اور اس کتاب کے اندر وہ جاذبیت ہے کہ یہ کتاب اسے اپنا بنا لیتی ہے۔ آئیے اسی قرآن کریم کے تاثیر کے چند نمونوں کو دیکھتے ہیں اور اس کی مثالیں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے جھک جاتا، پھٹ جاتا۔ یعنی قرآن کریم اپنے اندر کمال درجہ کی تاثیر رکھتا ہے۔ جو بھی انسان اسے پڑھتا ہے اسے یہ اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے، اسے اپنا بنا لیتی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اسی طرح جب اہل ایمان قرآنی آیات سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کا خشوع و خضوع بھی بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر سورہ زمر آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اسراء آیت نمبر 107 کے اندر فرمایا کہ جن لوگوں سے اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، انہیں جب یہ قرآن تلاوت کر کے سنایا جاتا تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جایا کرتے تھے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَبْكُونَ سُجَّدًا۔ اسی طرح بعض اہل ایمان پر قرآن اس قدر اثر کرتا ہے کہ اسے سنتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ آیت نمبر 83 کے اندر فرمایا کہ اور جب وہ اس کلام کو یعنی قرآن مقدس کو سنتے ہیں جو اس کے رسول کی طرف نازل فرمایا گیا تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بعض قرآنی سورتوں سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، نبا، تکویر نے آپ پر اس قدر اثر کیا کہ آپ کو بڑھاپے تک پہنچا دیا۔ دیکھیے صحیح ترمذی 2627 نمبر کی روایت۔ اسی طرح مشرکین کا ایک سردار عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور پیشکش کی کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، اگر آپ کو اعزاز اور مرتبہ چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ آخر کار جب عتبہ خاموش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے سنو۔ چنانچہ آپ نے سورہ فصلت کی چند ابتدائی آیات تلاوت فرمائی،
ان آیات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ واپس جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم وہ نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے آل پر ہی چھوڑ دو، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیے سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 293۔ اسی طرح حضرت سوید بن سامت ایک شاعر تھے، حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور جب آپ سے قرآن کی تلاوت سنی تو فوراً مسلمان ہو گئے، اور یہ اعتراف کیا کہ یہ کلام اس کلام یعنی اشعار و حکمت لقمان سے بہت بہتر ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ دیکھیے الرحیق المختوم صفحہ نمبر 179۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمرو دوسی کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سنی تو اس نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیے سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 182۔ اسی طرح مدینہ کے ایک سردار حضرت اسید حضرت مصعب کے پاس انہیں دعوت و تبلیغ سے روکنے آئے، لیکن جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو کہا یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر کلام ہے، اور وہ پھر مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے الرحیق المختوم صفحہ 207۔ اسی طرح ہجرت کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی اور قرآن کو سنا تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہی مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے رحمت للعالمین جلد 1 صفحہ 101۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن کریم اس قدر مؤثر کتاب ہے کہ اگر دشمن ہے تو قرآن کریم اسے اپنا دوست بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے تو یہ قرآن کریم اپنے بدولت اسے آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے، آپ کا اپنا بنا دیتی ہے۔ لہذا قرآن کریم کو ہمیں اور آپ کو مکمل پڑھنا چاہیے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا چاہیے، اس کے ارشادات اور فرمودات کو مکمل طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔